ببلو نے اسکول سے آتے ہی اپنا اسکول بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا، ماما جان آج شام کو کوفتے بنانے ہیں۔ بیٹا آج تو میں نے پالک پکائی ہے، کل کوفتے بنا لیں گے، اس کی ماما نے آہستگی سے کہا۔ روز شلگم، پالک، مولی پکا کر بیٹھ جاتی ہیں، جب پوچھو سبزیاں ببلو نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی پچھلے دنوں تو گوشت کھایا تھا، قورمہ، بریانی، کڑھائی، اس کی ماما نے کہا۔ وہ تو دعوت تھی کھا لیا، ورنہ دالیں سبزیاں کھلاتی ہیں۔ پتہ ہے آج حسن کوفتے لایا تھا، اس نے مجھے بھی کھلائے تھے، بڑا مزہ آیا تھا، ببلو نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی پڑوسن بھی ہنسنے لگی۔ بھائی وہ لا سکتا ہے، اس کے ابو کی دکان ہے، تمہارے ابو فیکٹری ملازم ہیں۔ میں ایسی باتیں روز سنتا ہوں۔ مجھے نہیں کھانے شلگم، پالک، لگتا ہے میرے پیٹ میں سبزیوں کی فصلیں اگ جائیں گی، ببلو نے اس انداز سے کہا کہ دونوں ہنسنے لگیں۔ پھلی، تورئی، ساگ، شلگم وغیرہ، یہ تو گائے بھینسوں کی خوراک ہے، آپ صحت کے لیے مفید ہے، کچھ کہہ کر کھلا دیتی ہیں۔ ماما جان پلیز آج کوفتے کھلا دو۔ اچھا بھائی ببلو آج شام کو شامی کباب بنا رہی ہوں، تم میرے گھر سے لے آنا۔ ان کی پڑوسن نے کہا۔ ہورا، یہ ہوئی نا بات آنٹی جان۔ ببلو خوشی سے اچھلا اور یونیفارم بدلنے کمرے میں چلا گیا۔ ببلو کو شام کا انتظار تھا۔ جوں ہی شام ہوئی وہ کٹورا پکڑے شامی کباب لینے پہنچ گیا۔ کباب لے کر سب کے سامنے بیٹھ کر چسکے لے کر کھانے لگا۔ ننھی فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر اس نے لفٹ نہ کروائی۔ اسکول میں حسن سے دوستی تھی، وہ کھانے کے وقت اپنے ساتھ بٹھا لیتا، گھر میں سبزی وغیرہ پکتی یا آلو گوبھی، وہ کٹوری اٹھائے کبھی اس پڑوس سے کبھی اس پڑوس سے سالن مانگ لاتا۔ اگر اس کی ماما روکتی تو کہتا چکن پکا لو، کسی کے ہاں سالن نہیں لینے جاؤں گا۔ ماما اس کی ان حرکتوں سے پریشان تھیں۔ پڑوسن والے بھی عاجز آ گئے تھے، انہوں نے کئی بار انکار کیا مگر ڈھیٹ ببلو فقیروں کی طرح کھڑا رہتا، انہیں مجبوراً سالن دینا پڑتا۔ مزے کی بات یہ کہ ببلو کو ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ ببلو کی نانی اماں کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے آئیں تو وہ بھی ببلو کی حرکتیں نوٹ کرتی رہیں۔ انہوں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ نانی اماں ہر روز ایک نئی کہانی سناتی۔
کبھی شہزادے کی شادی، کبھی جن، پری اور دیو کی خطرناک قید۔ کبھی نیک اور غریب لکڑہارے کی کہانی، معمولی سی خدمت پر کسی بزرگ یا عورت یا مرد کا اچانک جادوئی قالین۔ یا تلوار کا تحفہ اور اڑنے والے گھوڑے دینا، کسی ظالم دیو کی جان طوطے میں ہونا۔ ہر کہانی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کر دی، تخت ان کے حوالے کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن ببلو اور ننھی فاطمہ اپنی نانی جان کے دائیں بائیں لیٹے نئی کہانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ اس بار نانی جان نے جنگل کی کہانی شروع کی۔ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا، وہ بہت بہادر تھا۔ اپنے کھانے کے لیے وہ گائیں، بھینس، ہرنی، بیل، گائے وغیرہ کا شکار کرتا، پھر بڑے مزے سے جی بھر کر اس کا گوشت کھاتا اور ہڈیاں گیدڑ، لومڑی اور لکڑ بگڑ کے لیے چھوڑ دیتا۔ چھی چھی چھی! شیر کی چھوڑی ہڈیاں کھانا کون سی اچھی بات ہے، انہیں خود شکار کر کے کھانا چاہیے، ببلو نے کہا۔ بیٹا، خود کھانے کے لیے شکار کرنا پڑتا ہے، یہ لومڑی اور گیدڑ وغیرہ شکار نہیں کرتے، بلکہ یہ شیر کے کیے شکار کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو ہی شیر شکار کر لے وہ ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کھائے۔ نانی جان، اس کا مطلب ہے کہ گیدڑ اور ببلو بھائی کی عادت ایک جیسی ہے، ننھی فاطمہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ ببلو فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے سچ کہا، ببلو کو دیکھ لو، وہ کٹوری پکڑے گھر گھر سالن کے لیے پھرتا ہے۔ یہ شیر نہیں بنتا بلکہ گیدڑ بن کر دوسروں کے گھروں کا کھانا آسان سمجھتا ہے۔ کیا مطلب نانی جان؟ آپ نے مجھے گیدڑ اور لومڑی سے تشبیہ دی ہے۔ بیٹا، جو مانگ کر کھاتا ہے اسے گداگر یا فقیر سمجھو، اور جو بچا کچا کھاتا ہے اسے گیدڑ سمجھ لو یا لومڑی، ایک ہی بات ہے۔ واہ نانی جان! ننھی فاطمہ نے تالی بجائی۔ ببلو بھائی، ایسا ہی ہے، آپ روز دوسروں سے کھانا مانگنے۔ چپ رہو فاطمہ! ببلو زور سے چلایا۔ آج سے میں شیر بننا پسند کروں گا، کسی کے گھر سے مانگ کر ہرگز نہ لاؤں گا۔ نانی جان، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب کسی کے گھر سے نہیں مانگوں گا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، لہجے میں سچائی تھی۔ نانی جان خوش تھیں، انہوں نے ببلو کو صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔